بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نیا موضوع پڑھیں گے، فعل مجہول کا جو موضوع ہے۔ پچھلے کئی کلاسز سے ہم فعل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اور جو خاص طور پہ ابھی ہم نے وزن کے بارے میں پڑھا کہ ہم کسی بھی لفظ کی شکل دیکھ کے عربی میں یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ کیا معنی دے رہا ہوگا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ فعل کس کس وزن پہ آتا ہے۔ تو اسی کی تفصیل میں فعل کی ایک اور قسم ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، وہ ہے فعل مجہول۔ فعل مجہول ہوتا ہے ایسا فعل جس کا فاعل نہ بتایا جائے، یا جس فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف کی جائے۔ مثلا ایک ہے فعل، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب یہ نارمل فعل، ہم زیادہ تر فعل ایسے ہی بولتے ہیں نا کہ ہم اسے فاعل کی طرف نسبت کرتے ہیں، کام کرنے والے کی طرف۔ لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم فعل کو نسبت دے رہے ہوتے ہیں مفعول کی طرف، جیسے ہم کہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا۔ اب یہاں جو بنایا گیا، اس جملے میں فاعل نہیں مینشن، ٹھیک ہے؟ تو بنایا گیا کی نسبت انسان کی طرف کی گئی، یعنی جملہ ہم مفعول ہی سے شروع کر رہے ہیں، ایک طرح سے اسی کو سبجیکٹ بنا رہے ہیں۔ تو یہ وہی ہے جسے ہم انگلش میں پیسو وائس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ البتہ یوزیج کے اصول جو ہیں، ظاہری بات ہے انگریزی میں اس کے رولز ڈیفرنٹ ہیں، عربی میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن کانسیپٹ ایک ہی ہے۔ جو پیسو وائس ہے، جو پیسو فارم ہوتی ہے ورب کی، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فعل مجہول۔ تو فعل مجہول ہے کیا، اس کے بناتے اسے کیسے ہیں، یا آپ اس کو کیسے پہچانیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی رولز ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم سب ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن فعل مجہول شروع کرنے سے پہلے ایک اس کا تاکہ ہم کوئی تمہید اس کے لیے بنا سکیں یا اس کو سمجھنا آسان ہو، تو بیک گراؤنڈ کے طور پہ کچھ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جملے فعلیہ سے ریلیٹڈ۔ جملے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کئی بار یہ بات کی کہ عربی میں جو بنیادی ہم تقسیم کرتے ہیں جملے کی، وہ ہیں اس کی دو ٹائپس، ایک اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ اسمیہ جملہ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ پہلا رکن اس کا اسم ہو جملے کا، جس میں فردر ہمیں پتہ ہے کہ دو اس میں جیسے کمپوننٹس ہوتے ہیں، مبتدا خبر۔ تو جیسے الرجل قلق ہے، تو یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے الرجل سے، تو یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں جلس الرجل، یہاں جلسہ ایک فعل ہے جس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے جملہ فعلیہ۔ تو ایک سمپل ہم نے ڈویژن پڑھی ہوئی ہے کہ اسم سے شروع ہو جملہ تو وہ اسمیہ ہے، اور فعل سے شروع ہو تو اسے ہم جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ تو اسمیہ جملے کے کمپوننٹس ہوتے ہیں مبتدا اور خبر۔ یہاں جو سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کو مبتدا بولتے ہیں، اور جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے اسے ہم خبر کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں جو سبجیکٹ ہے عربی میں وہ بعد میں آتا ہے، جملہ سٹارٹ فعل سے ہوتا ہے، پریڈیکیٹ سے۔ تو اس کے دو کمپوننٹس فعل اور فاعل ہیں، تو یہاں جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم عربی میں فاعل بولتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ کی یہ کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے اور پھر فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دو لفظ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نا کسی بھی جملے کے لیے، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ۔ تو جو دو ضروری کمپوننٹس ہیں جملہ فعلیہ میں، وہ ہیں فعل اور فاعل۔ ان سے جملہ گرامیٹیکلی بن جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ جلس الرجل، کہ آدمی بیٹھ گیا، ذهب حامد، حامد چلا گیا، قامت فاطمہ، فاطمہ کھڑی ہوئی۔ تو یہ سارے مکمل جملے ہیں۔ لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ہم زیادہ تر جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل کے علاوہ ایک اور لفظ بھی یوز کرتے ہیں۔ صرف فعل اور فاعل نہیں آتا، اگرچہ اس سے معنی گرامیٹیکلی تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اگر ریئل ٹائم اگر ہم دیکھیں، جو ریئل لائف میں ہم جیسے یوز کرتے ہیں فعل، تو زیادہ تر ہمیں فعل کے بارے میں بتانا بھی پڑتا ہے کہ یہ کام کس پہ کیا، تو اکثر اس کے ساتھ آبجیکٹ بھی آتا ہے ورب کا، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر میں نے کہا ساعدہ، ساعدہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی۔ اب گرامیٹیکلی ساعد الرجل ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے کہ آدمی نے مدد کی، لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر بتانا پڑتا ہے کہ مدد کس کی آدمی نے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نہ بتائیں تو
سننے والا جیسے سے انتظار میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ یا اس کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ کس کی مدد کی گئی، وہ آپ سے پوچھ ہی لے گا. تو ہم زیادہ تر فعل اور فاعل کے علاوہ ایک اور چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں ہم نے کہا کہ آدمی نے محتاج کی مدد کی، تو یہاں جو محتاج ہے یعنی جس پہ وہ فعل پرفارم کیا گیا، جس کی مدد کی گئی، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہم گرامیٹیکلی اسے ہم کہتے ہیں مفعول، یا اسے آبجیکٹ آف دا ویب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ میں بات کر رہا تھا کہ جملہ فعلیہ میں فعل اور فاعل یہ دو تو ہوتے ہیں ضروری، لیکن ان کے علاوہ جو مفعول ہے وہ بھی ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اگرچہ گرامیٹیکلی ہم مفعول کو یہی کہتے ہیں کہ وہ ایڈیشنل انفارمیشن دینے کے لیے آتا ہے، اسی لیے عربی میں اس کا اعراب نصب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں المحتاجہ، یہ حالت نصب میں اسی لیے آ رہا ہے چونکہ مفعول ہے. تو مفعول کو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ چونکہ کور سٹرکچر میں نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی جملہ بن سکتا ہے، تو اس لیے پھر اس کا اعراب ہم نصب ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ویسے یوزج کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو زیادہ تر یہ تین لفظ ہم بول رہے ہوتے ہیں جملے فعلیہ میں، فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے. تو مفعول بھی آپ کو اکثر جگہوں پہ ملے گا. اچھا، اسی مفعول کو عربی میں آپ نے اکثر سنا ہوگا مفعول بہی. تو مفعول کا لفظ عربی میں چونکہ یہ جو ہے لفظ یا ٹرم، یہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ یوز کی جاتی ہے. مفعول بہی، مفعول لہو، مفعول مطلق، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں مفعول کی. تو جسے ہم لوگ اردو میں مفعول کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں آبجیکٹ آف دا ویب کہتے ہیں، کہ وہ لفظ جس پہ کوئی کام کیا جائے وہ اسم، تو اسے عربی میں مفعول بہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کبھی مفعول بہی کا لفظ پڑھیں تو اس سے مراد بھی یہی مفعول ہی ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ کور سٹرکچر تو جملہ فعلیہ کا فعل اور فاعل ہی ہے، لیکن ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی فعل اور فاعل کے ساتھ ہم مفعول یا مفعول بہی بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو ایڈیشنل انفارمیشن دیتا ہے آ کے، تو اس وجہ سے ہم اس کا اعراب نصب رکھتے ہیں. اب فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آبویس ہے کہ فاعل چونکہ بیسک انفارمیشن دیتا ہے تو اس کا اعراب رفع ہے نا. ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اسی طرح ہم کہتے ہیں یحب اللہ المحسنین. اب ویسے یحب اللہ مکمل جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن استعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو بتانا بھی چاہیے کہ کس سے محبت کرتا ہے. یہاں پہ بھی ہم فعل اور فاعل کے ساتھ المحسنین کو مفعول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو فاعل ہے رفع، اس کا اعراب رفع ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے چونکہ وہ سبجیکٹ ہے، مستند الیہ ہے، اور مفعول ایڈیشنل انفارمیشن چونکہ دیتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں المحتاجہ منصوب ہے اور الرجل مرفوع ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں تو اللہ لفظ جلالہ مرفوع آیا ہے، اس کے اینڈ پہ ضمہ ہے، اور المحسنین نصب میں آیا ہے، اسی لیے ہم یا کے ساتھ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو زیادہ تر ہم جملے فعلیہ اس طرح کے پڑھتے ہیں جس میں فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول بھی ہے. باقی آبویسلی اور ڈیٹیلز بھی آپ لاتے ہیں، ہم صفت بھی یوز کر سکتے ہیں، ہم اضافت بھی یوز کرتے ہیں جملے فعلیہ میں. ہم حروف جر جو ہیں، جو شبہ جملہ ہوتا ہے، حروف جر اور مجرور، وہ بھی لا سکتے ہیں، اسماء اشارہ بھی لا سکتے ہیں. تو وہ اس میں تو کوئی بھی آپ پہ پابندی نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ استعمال میں رہنے والا سٹرکچر ہے وہ یہ والا ہے، فعل، فاعل، مفعول. اب آگے لیکن جو ہم نئی چیز پڑھنے لگے، ذرا کچھ جملے ہیں ان پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں ہم کہہ رہے ہیں خلق اللہ الانسان من طین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو گارے سے تخلیق کیا، مٹی سے بنایا. تو یہاں خلق کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الانسان مفعول ہے. اس کے سامنے اب جملہ دیکھیے، خلق الانسان من طین، انسان کو مٹی سے بنایا گیا، یا انسان کو گارے سے تخلیق کیا گیا. اب آپ ذرا نوٹ کرتے جائیے گا اگلے جملوں میں بھی کہ کیا ڈفرینسز آ رہے ہیں. سرق اللص مالا کثیرا، لص ہم کہتے ہیں چور کو، کہ چور نے بہت سا مال چرا لیا. سرق مال کثیر، بہت مال چرا لیا گیا. ظلم الحاکم الرعیہ، حکمران نے اپنی رعایا پہ ظلم کیا. ظلمت الرعیہ، رعایا پہ ظلم کیا گیا.
اکلت البنات الدجاج، لڑکیوں نے چکن کھایا، انہوں نے مرغی کھائی. اکلت الدجاج، اکلت الدجاج کی چکن کھا لی گئی. یتقبل اللہ الصالحات من المتقین، اللہ تعالی متقین سے ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے. تو تقبل الصالحات من المتقین، متقین سے نیکیاں قبول کی جاتی ہیں. تسمع فاطمۃ الاخبار کل یوم، فاطمہ روزانہ خبریں سنتی ہے. تسمع الاخبار کل یوم، روزانہ خبریں سنی جاتی ہیں. یقرأ الاب الصحیفہ، والد جو ہیں یا والد صاحب وہ اخبار پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں. تقرأ الصحیفہ فی بیتنا، ہمارے گھر میں اخبار پڑھا جاتا ہے. یفتح التاجر الدکان صباحا، تاجر صبح دکان کھولتا ہے. یفتح الدکان صباحا، صبح دکان کھولی جاتی ہے. اب یہاں جتنے بھی جملے ہم نے ابھی پڑھے ہیں، جو رائٹ پہ لکھے ہیں اور جو لیفٹ میں، ان میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہے ہیں نا. مثلا کیا کیا فرق آپ نے آبزرو کیا؟ ایک جیسے ابھی ذکیہ نے بتایا کہ جو لیفٹ پہ ہیں جملے ان میں فاعل نہیں آ رہا. تو ایک تو یہ واضح فرق یہ ہے کہ یہاں ہم جو بھی کام ہو رہا ہے اس سے یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا ڈوئر کون ہے، کرنے والا کون ہے. انسان کو پیدا کیا گیا، اب پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا نا، لیکن وہ نہیں بتایا گیا. مال چوری کر لیا گیا، کس نے چوری کیا یہ نہیں بتایا. رعایا پہ ظلم ہوا یا کیا گیا، کس نے کیا ظلم یہ نہیں بتایا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ورب جو ہے اس کی فارم بھی چینج ہو رہی ہے. مثلا آپ دیکھیں یہاں جتنے فعل ہیں، کچھ میں نے ماضی دیے ہیں، کچھ مضارع. خلق، سرق، ظلم، اکلت، یتقبل، تسمع، یقرأ، یفتح. انہیں کمپیئر کریں ذرا، یہاں جو لیفٹ میں فعل آ رہا ہے اس کے ساتھ. خلق، سرق، ظلمت، اکلت، تتقبل، تسمع، تقرأ، یفتح. فعل کا صیغہ ہر جگہ مختلف ہے نا. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ فعل کی شکل بدل رہی ہے. جو ہم نے نارمل فعل پڑھا ہے، یہاں لیفٹ والے جملوں میں فعل اس طرح سے نہیں آ رہا، بلکہ اس کے پہ زبر زیر پیش چینج ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہو گئی جو آپ نے کہا کہ یہاں فاعل نہیں آ رہا. جیسے جو اورنج میں ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لفظ ہیں یہ فاعل ہیں، رائٹ میں جو سینٹینسز ہیں، لیفٹ میں فاعل مینشن نہیں ہے. اور تیسری بات ہے جو ابھی مونا نے ڈسکس کی کہ جو مفعول ہے، یہ جو لائٹ بلو میں آ رہا ہے، الانسان، مال، رعیت، دجاج، یہ جو لیفٹ والے جملے ہیں اس میں مفعول کا اعراب بدل گیا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ میں مفعول منصوب ہے، الانسان، مالا، الرعیت، الدجاج، الصالحات، ہر جگہ حالت نصب میں آ رہا ہے مفعول. لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مفعول منصوب کے بجائے مرفوع ہو گیا. الانسان، سرق مال، ظلمت الرعیت، اکلت الدجاج. یعنی تین طرح کے فرق ہم ان جملوں میں دیکھ سکتے ہیں. ایک تو فرق ہے فعل کی شکل میں، فعل کا صیغہ مختلف ہے. دوسرا فرق ہے فاعل کے ہونے اور نہ ہونے میں. جو رائٹ پہ سینٹینسز ہیں ان میں فاعل موجود ہے، لیفٹ والوں میں فاعل نہیں ہے. اور تیسرا فرق ہے مفعول کے اعراب کا. جو دائیں طرف جملے ہیں ان میں مفعول منصوب ہے، لیکن جو ہم بائیں طرف جملے دیکھ رہے ہیں ان میں مفعول مرفوع آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ فرق ہیں جو جب فعل کو مجہول کیا جاتا ہے، اسے جب ہم پیسو وائس میں یوز کرتے ہیں تو یہ والے ڈفرینسز آتے ہیں اس کے استعمال میں. کلیئر ہوگی بات؟ تو فعل مجہول یا جو پیسو وائس کا ورب ہے، پیسو فارم ہے، یہ ہم کہتے کسے ہیں؟ وہ فعل جس کا ڈوئر، جس کا جو فاعل ہے وہ مینشن نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے. اب دیکھیں نارمل جو یوزیج ہے وہ تو یہی ہے کہ فعل جب بھی آئے گا اس کا فاعل بتایا جائے گا. فعل کو ہم ریلیٹ اس کے فاعل سے کرتے ہیں نا. مطلب جب بھی کسی کام کا ذکر کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ وہ کام کس نے کیا یا کون کرتا ہے. نارمل تو یہی ہے کہ ہم کہیں گے فاطمہ اخبار پڑھتی ہے یا حامد کھانا کھاتا ہے. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فاعل پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے ہم کہیں کہ مال چوری ہو گیا،
کس نے کیا پتہ ہی نہیں ہے، ان نون ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی کبھار فائل اتنا آبویس ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، کس نے بنایا؟ اب یہ آبویس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو کئی دفعہ فائل کو ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کے بتانے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی نون ہے، اس لیے آپ جملے میں اس کو نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ یا کبھی جیسے میں نے کہا کہ فائل معلوم ہی نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے آپ فائل نہیں بتاتے، تاکہ سننے والا جو ہے وہ خود سوچے کہ فائل کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فعل جو ہے وہ ایسا ہے، مطلب کسی نے کوئی برا کام کر دیا، تو اب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اس کی نسبت فائل کی طرف کریں، آپ فائل کو جان بوجھ کے چھپاتے ہیں کہ برے کام ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے، تو بس آپ صرف رپورٹ کر دیتے ہیں، آپ ایکٹ رپورٹ کر دیتے ہیں کہ ایسا کیا گیا، کس نے کیا آپ یہ نہیں بتاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں پیسو وائس کو یوز کرنے کی۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، ہم پیسو وائس یا فعل مجہول ایسے فعل کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس میں فاعل نہیں بتایا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو میں نے ڈیفینیشن دی ہے وہ دی ہے جس سے آپ کو عربی میں اس کا استعمال سمجھنا آسان ہو، ورنہ انگلش گرامر کی بکس میں آپ دیکھیں گے کہ پیسو وائس کو جنرلی یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ جہاں سبجیکٹ جو ہے اس پہ کوئی کام ہو رہا ہو، یعنی پیسو وائس وہی ہے جس میں جو سبجیکٹ ہے، یعنی جو جملے میں ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کام کر نہیں رہا ہوتا بلکہ اس پہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ جیسے the sound was heard، تو یہاں ساؤنڈ جو ہے اس کو سنا گیا ہے، یہ سبجیکٹ ہے نا اس جملے میں ساؤنڈ، تو اس کو سنا گیا ہے، اس نے کوئی کام کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں جو سبجیکٹ ہے اس پہ کوئی کام کیا جائے، یعنی مفعول کو جہاں سبجیکٹ بنا دیا جائے، اسے ہم جملے میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں ڈوئر نہ بتایا جائے، جو فاعل ہے وہ مینشن نہ کیا جائے، تو ایسا فعل مجہول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے انسان کو بنایا گیا، تو یہاں انسان کوئی کام کر تو نہیں رہا نا، اس پہ کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو یہ ہوگا فعل مجہول۔ اب فعل مجہول میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ فاعل نہیں بتایا جاتا۔ جب فاعل نہیں بتایا جاتا تو جملہ ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ جملہ بنانے کے لیے آبویسلی ہمیں دو لفظ تو چاہیے ہوتے ہیں، ایک پریڈیکیٹ چاہیے اور ایک سبجیکٹ چاہیے۔ پریڈیکیٹ ہے جو انفارمیشن ہے، سبجیکٹ وہ ہے جس کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو جب تک دو کمپوننٹس نہیں ہوں گے جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ اب نارملی فعل اور فاعل جملہ مکمل کرتے ہیں، لیکن جہاں آپ فاعل نہیں بتائیں گے تو جملہ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ وہاں پھر مفعول جو ہے وہ ایڈیشنل نہیں رہتا، بلکہ مفعول وہاں پہ وہ بھی بیسک کمپوننٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کی ایبسنس میں مفعول ضروری ہوتا ہے، وہ ناگزیر ہوتا ہے، اسی لیے ہم اسی کو سبجیکٹ بنا لیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو جو مفعول ہے وہ جملے میں مسند الیہ بن جاتا ہے، وہی سبجیکٹ بن جاتا ہے، اسی لیے ہم جیسے انگلش میں بھی اس کو سٹارٹ میں لے آتے ہیں، اور عربی میں ہم اس کو پھر فاعل والا اعراب دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ ایڈیشنل انفارمیشن نہیں دے رہا، اب وہ ضروری ہے، لہٰذا وہ مفعول نہیں اب وہ نصب کا اعراب نہیں لے گا بلکہ رفع کا اعراب لے گا۔ اور پھر اسی لیے اس مفعول کا نام بھی بدل دیتے ہیں، اس کو مفعول نہیں بولتے تاکہ کنفیوژن نہ ہو، اس مفعول کو ہم بولتے ہیں نائب فاعل۔ تو جو فعل مجہول کا مفعول ہے وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے، اسی لیے ہم اسے فاعل کا نائب کہتے ہیں، اور اعراب بھی اسے فاعل کا دیتے ہیں، یہ رفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اگر فعل ہے ایکٹیو وائس، ایکٹیو وائس کو ہم کہتے ہیں فعل معلوم، یعنی وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہے۔ خلق اللہ الانسان، تو یہاں فعل، فاعل اور مفعول یہ نارمل سٹرکچر ہے، لیکن جب فعل کو مجہول کر دیا جائے، یعنی فاعل کو جہاں مینشن نہ کیا جائے، تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، وہاں جو مفعول ہے اس کو فاعل کا اعراب دے دیتے ہیں، وہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے کہ انسان کو بنایا گیا، تو اس لیے اس کو پھر ہم بولتے بھی ہیں کہ وہ نائب فاعل ہے، کلیئر۔ تو یہاں الانسان مفعول کہلائے گا،
فعل معلوم میں، لیکن فعل مجہول کے ساتھ ہم اسے نائب فاعل کہیں گے. کلیئر یہاں تک؟ تو دو باتیں ہم نے کر لی. ایک یہ کہ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل بتایا نہ جائے، ٹھیک ہے، اور یا جس کا فاعل مینشن نہ ہو سمپلی. اور دوسرا یہ کہ فعل مجہول کے ساتھ فاعل تو نہیں آتا، تو پھر جو اس کا مفعول ہوتا ہے وہی فاعل کی جگہ لے لیتا ہے اور وہی فاعل کا اعراب بھی لیتا ہے، اور اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں، فعل مجہول بناتے کیسے ہیں، یا آپ اس کو پہچانیں گے کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فعل مجہول ہے. تو پہلے دیکھیں ماضی کو. ماضی کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں. فتح، یہ آپ کو پتہ نارمل فعل ہے، ہم ابھی اوزان تازہ تازہ پڑھ کے آئے ہیں. فتح ہوگا اس نے کھولا، جیسے فتح التاجر الدکان، تاجر نے دکان کھولی. فتح سے اگر مجہول آئے گا تو وہ آئے گا فتح، ٹھیک ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، کہ یہاں تک کہ جب وہ لوگ آئیں گے اہل جہنم جہنم پہ تو فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے. تو فتحت، اب یہاں مطلب ہم یہ نہیں لے رہے کہ اس نے کھولا، بلکہ کھول دیا گیا، تو یہ فعل مجہول ہے. اچھا آگے دیکھیں، اب آپ نے ذرا فارم پہ غور کرنا ہے کہ وزن میں کیا فرق آ رہا ہے. ضربا، اس نے مارا. ضربا، اسے مارا گیا، اسے پیٹا گیا. نصرا، اس نے مدد کی. نصرا، اس کی مدد کی گئی. سمع، اس نے سنا. سمع، اسے سنا گیا. علم، اس نے سکھایا. علم، اسے سکھایا گیا. شاہدہ، اس نے مشاہدہ کیا، اس نے دیکھا. شوہدہ، مشاہدہ کیا گیا. اخرجا، اس نے نکالا. اخرجا، نکال دیا گیا. تعلم، اس نے سیکھا. تعلم، سیکھا گیا. تدارکا، اس نے تدارک کیا یعنی خطرے کو ٹال دیا. تدورکا، خطرہ ٹال دیا گیا. استمع، اس نے غور سے سنا. استمع، اسے غور سے سنا گیا. استخدم، اس نے استعمال کیا. استخدم، اسے استعمال کیا گیا. اب یہاں سارے وزن مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کے اوزان بھی، ثلاثی مزید فی کے بھی، جتنے وزن ہم نے پڑھے تھے ہر وزن سے ماضی کا مجہول لکھا ہوا ہے. اب آپ لوگ اس میں غور کیجئے اور دیکھیے کہ کیا چینجز کی جاتی ہیں جب مجہول بنتا ہے، یا مجہول کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، کیا کامن بات ہے مجہول میں. لاسٹ سے ذرا اینڈ سے دیکھنا شروع کریں. لاسٹ لیٹر پہ دیکھیں کوئی چینج آ رہا ہے مجہول بناتے ہوئے. یہاں سے شروع کریں اور پھر دیکھیں. لاسٹ پہ تو چینج نہیں ہے نا، وہ تو فتح ہی ہے. سیکنڈ لاسٹ پہ دیکھیں. لاسٹ لیٹر تو ایک ہی جیسا ہے، فعل معلوم فعل مجہول دونوں میں اینڈ پہ زبر بولتے ہیں ماضی میں. سیکنڈ لاسٹ میں دیکھیں، آپ کو ایک خاص چیز نظر آئے گی. جو فعل معلوم ہے یعنی جو ایکٹیو وائس ہے، اس میں ہم لاسٹ پہ زیادہ تر کیا بول رہے ہیں؟ فتح، ضرب، نصر، ہر جگہ زبر. سمع میں زیر ہے. علم، شاہد، اخرج، تعلم، تدارک، استمع، استخدم. یعنی ایک وزن صرف ایسا ہے جس میں ہم سیکنڈ لاسٹ پہ زیر بولتے ہیں، سمع. باقی ہر جگہ ماضی میں ہم سیکنڈ لاسٹ پہ زبر بولتے ہیں. ایکٹیو وائس میں یعنی نارمل حرکت ہمارے لیے کیا ہے؟ زبر سیکنڈ لاسٹ میں. مجہول میں دیکھیں کیا بول رہے ہیں. فتح، ضرب، نصر، کیا آ رہا ہے؟ ہر جگہ زیر آ رہی ہے. تو ایک ہم نے فرق یہاں آبزرو کر لیا کہ جو جب پیسو وائس ہوتا ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایکٹیو وائس میں سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہوتا ہے، صرف سمع میں زیر ہے، باقی ہر جگہ زبر. لیکن جب آپ پیسو بناتے ہیں تو فعل مجہول میں
سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتی ہے تمام اوزان میں. ٹھیک ہے، چلیں اس سے پہلے والے حروف پہ دیکھیں. مجہول میں دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ سے پہلے حرکات پہ اپنے غور کرنا ہے، سکون کو رہنے دیں. یہ دیکھیں کہ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے جو متحرک حرف ہیں ان پہ کون سی حرکت آ رہی ہے، ضمہ، فتحہ کے کسرہ. فتح، ضرب، نصر، سمع، علم. ہاں ٹھیک ہے. شوہد، اخرج، تعلم، تدورک، استمع، استخدم. تو ایک آپ نے کامن چیز نوٹ کی ہوگی کہ کوئی بھی وزن ہے تو اس میں سیکنڈ لاسٹ سے پہلے حرکت صرف پیش کی آ رہی ہے. متحرک حروف جتنے ہیں وہ صرف پیش کے ساتھ یوز ہو رہے ہیں، زبر یا زیر نہیں آ رہا کہیں پہ بھی. ساکن حرف آ رہے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، لیکن جو حرکت ہے نا وہ پیش کے علاوہ اور کوئی نہیں، صرف ضمہ ہے. اگر ایک حرف متحرک ہے تو وہ بھی ضمہ کے ساتھ، جیسے فتح، ضرب وغیرہ میں صرف ایک ہی حرکت ہے. لیکن تعلم میں دیکھیں دو متحرک حرف ہیں، تدورک میں بھی دو متحرک ہیں، استمع اور استخدمہ میں بھی دو متحرک ہیں. تو بہرحال متحرک حرف چاہے ایک ہو یا دو ہو، حرکت ضمہ ہی ہوتی ہے سیکنڈ لاسٹ سے پہلے مجہول میں، زبر یا زیر نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو بس یہ دو نشانیاں ہیں. جو فعل مجہول ہے اس کے وزن میں کامن بات یہی ہے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوگی اس کے، اور اس سے پہلے صرف ضمہ کی حرکت ہوگی یا سکون ہوگا. متحرک حروف پہ ضمہ کے علاوہ اور کوئی حرکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاہدہ سے جب ہم نے شین کو ضمہ دیا تو وہ ضمہ کے بعد آبویسلی الف تو بول نہیں سکتے، تو الف کو واو میں بدل دیا، شوہدہ. اسی طرح تدارکہ میں جب دال پہ ضمہ آیا تو ضمہ کی وجہ سے الف کو واو میں بدل دیا، تدوریکا. ٹھیک ہے، تدوریکا. کلیئر؟ تو یہ دو چیزیں جی. تو ماضی سے مجہول بنتا ہے، ایک تو سیکنڈ لاسٹ پہ ہم کسرہ بولتے ہیں، اور دوسرا اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں ان سب پہ ضمہ بولتے ہیں. کلیئر؟ بس ان دو باتوں کا خیال کریں گے تو آپ مجہول بنا بھی سکتے ہیں کسی بھی فعل سے، اور آپ مجہول کو پہچان بھی سکتے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں مضارع. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتح اسے کھولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یضرب وہ مارتا ہے، یضرب سے مارا جاتا ہے. ینصر وہ مدد کرتا ہے، ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے. یسمع وہ سنتا ہے، یسمع اسے سنا جاتا ہے. یعلم وہ سکھاتا ہے، یعلم اسے سکھایا جاتا ہے. یشاہد وہ دیکھتا ہے، یشاہد دیکھا جاتا ہے. یخرج نکالتا ہے، یخرج نکالا جاتا ہے. یتعلم سیکھتا ہے، یتعلم سیکھا جاتا ہے. یتدارک وہ تدارک کرتا ہے، یتدارک تدارک کیا جاتا ہے. یستمع سنتا ہے غور سے، یستمع غور سے سنا جاتا ہے. یستخدم استعمال کرتا ہے، یستخدم استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ اب دیکھیں جو مضارع میں سیکنڈ جو لاسٹ لیٹر ہے، مضارع کا لاسٹ لیٹر اس کی حرکت تو فکس نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو پتہ ہے. ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ لاسٹ لیٹر پہ فتحہ بولتے ہیں، اس میں فکس ہے. ضربا، ضریبا، فتح، فتح. تو ماضی میں تو لاسٹ لیٹر کی حرکت جو ہے معلوم ہو یا مجہول ہو دونوں میں زبر بولتے ہیں، فتحہ. مضارع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لاسٹ لیٹر کی حرکت فکس نہیں ہوتی. ہم نے اس میں 3 ٹائپس پڑھی تھی، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم. تو جو لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے وہ چاہے فعل معلوم ہے یا مجہول ہے، وہ ویریبل ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس پہ کہ جملے میں جس جگہ وہ فعل آ رہا ہے تو کیا وہ حالت رفع میں ہوگا یا نصب میں ہوگا یا جزم میں ہوگا.
تو جیسے ہم یفتحو کو یفتح یا یفتح یوز کرتے ہیں تو ہم یفتحو کو بھی یفتح یا یفتح بھی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہے وہ تو اس کا تعلق اوور آل اعراب سے ہے کہ مضارع کا اعراب وہاں اس جملے میں کیا ہے. لاسٹ لیٹر کو چھوڑ دیں. سیکنڈ لاسٹ میں دیکھیں مجہول میں، بلکہ پہلے معلوم کو دیکھیں. معلوم میں سیکنڈ لاسٹ میں مضارع میں کیا بولتے ہیں؟ یفتحو میں فتحہ ہے، یضربو میں کسرہ ہے، ینصرو میں ضمہ ہے، پھر یسمعو میں فتحہ ہے، یعلمو میں کسرہ، یشاہدو کسرہ، یخرجو کسرہ، یتعلم فتحہ، یتدارک فتحہ، یستمع کسرہ، یستخدم کسرہ. یعنی جتنے بھی وزن ہیں فعل معلوم کے ان میں ینصرو میں ضمہ ہے. ایک وزن ہے ینصرو ضمہ والا، اس کو ہٹا دیں. باقی اوزان میں کچھ میں سیکنڈ لاسٹ پہ فتحہ آ رہا ہے، کچھ میں کسرہ آ رہا ہے. لیکن اگر ہم فریکوینسی دیکھیں تو زیادہ اوزان میں کسرہ ہے یا فتحہ ہے سیکنڈ لاسٹ پہ؟ مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ زیادہ اوزان میں زبر آ رہا ہے یا زیر آ رہی ہے؟ یعنی ثلاثی مجرد میں دیکھیں تو یفتحو اور یسمعو ان میں فتحہ ہے، اور مزید فی میں دیکھیں تو یتعلم یتدارک میں فتحہ ہے، باقی سب میں کسرہ ہے. تو کسرہ نسبتاً زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے ٹھیک ہے، آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ فتحہ بھی بول رہے ہیں کسرہ بھی بول رہے ہیں، لیکن اوور آل سارے اوزان کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کسرہ کا کاؤنٹ آپ کو زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے. ضمہ صرف ینصرو میں ہے، فتحہ یفتح، یسمع، یتعلم، یتدارک، ان چار اوزان میں. باقی سب میں کسرہ ہے. یضرب، یعلم، یشاہد، یخرج، یستمع، یستخدم. تو کسرہ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایکٹیو وائس میں معلوم میں. تو مجہول میں ہم اس کو پھر اپوزٹ کر دیں گے، ہم کسرہ کے بجائے فتحہ بولیں گے. ٹھیک ہے. تو فعل مجہول میں سیکنڈ لاسٹ میں ہم ہر جگہ زبر بولتے ہیں مضارع کے اندر. ٹھیک ہے. یفتح، یضرب، ینصر وغیرہ. اور دیکھیں اس کے علاوہ ماضی میں تو ہم نے یہ کیا تھا کہ سیکنڈ لاسٹ سے پہلے سارے متحرک حروف پہ ضمہ تھا. یہاں آپ کو کیا تمام متحرک حروف پہ ضمہ نظر آ رہا ہے مجہول میں، یا سیکنڈ لاسٹ سے پہلے آپ کو کہیں کہیں فتحہ بھی مل رہا ہے نا؟ جیسے یعلم دیکھیں تو یعلم میں لام سے پہلے عین پہ زبر ہے، یشاہد میں شین پہ زبر ہے، یتعلم میں تا عین پہ زبر ہے. اس کا مطلب ہے مضارع میں سیکنڈ لاسٹ سے پہلے تمام متحرک حروف ضمہ نہیں لیتے. لیکن پہلے حرف کو دیکھیں مضارع کے، جو علامت مضارع ہوتی ہے اس کو دیکھیں تو اس کی حرکت ہر جگہ ضمہ ہے. ضمہ ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو بس یہ دو چیزیں ہیں. بس یہ ڈفرینس ہے کہ ماضی میں تو علامت وہ جو سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتی تھی اس سے پہلے تمام متحرک حروف ضمہ لیتے تھے. مضارع میں ایسا نہیں ہے. مضارع میں سیکنڈ لاسٹ پہ فتحہ ہے اور اس سے پہلے صرف جو پہلا حرف ہے علامت مضارع اس پہ ضمہ ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہ اصول ہے اس کا. مضارع سے اگر آپ نے بنانا ہے مجہول تو سیکنڈ لاسٹ پہ زبر بولیں اور پہلے حرف پہ پیش بولیں. بس یہ دو چینجز. ٹھیک ہے. ان کو آپس میں ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں ماضی اور مضارع کا مجہول. تو ماضی کے مجہول میں سیکنڈ لاسٹ پہ کیا بولتے ہیں؟ کسرہ، زیر، اور اس سے پہلے تمام متحرک حروف ضمہ لیتے ہیں. مضارع کا سیکنڈ لاسٹ زبر لیتا ہے اور اس میں جو پہلا متحرک حرف ہے جو علامت مضارع وہ ضمہ لے گی. تو بس یہ ڈفرینسز ہیں. یعنی سیکنڈ لاسٹ میں ڈفرینس یہ ہے کہ ماضی کے مجہول میں سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ ہے، مضارع میں فتحہ ہے، اور اس سے پہلے جو ضمہ آتا ہے اس کے لحاظ سے فرق یہ ہے کہ ماضی میں
تمام متحرک حروف پہ ضمہ آتا ہے سیکنڈ لاسٹ سے پہلے، جبکہ مضارع میں صرف پہلے حرف پہ ضمہ آتا ہے. کلیئر؟ چلیں اب میں ایک دفعہ تمام صیغے آپ کو دکھا دیتا ہوں، ماضی مجہول کے اور پھر مضارع مجہول کے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی پریکٹس کریں گے. ماضی میں جیسے نصرہ، نصرہ سے ہم نے پڑھا نصرہ، تو آگے مکمل گردان یا سارے صیغے وہ فعل معلوم کی طرح آپ بنائیں گے. نصرہ ہوگا اس کی مدد کی گئی، نصرہ ان دونوں کی مدد کی گئی، نصرو ان لوگوں کی مدد کی گئی، نصرت اس خاتون کی مدد کی گئی، نصرتا ان دو کی مدد کی گئی، نصرنا ان عورتوں کی مدد کی گئی، نصرتا تمہاری مدد کی گئی، نصرتما تم دونوں کی مدد کی گئی، نصرتم تم لوگوں کی مدد کی گئی، نصرتی ایک خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مدد کی گئی، نصرتما تم دونوں کی مدد کی گئی، نصرتنا تم عورتوں کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، اور نصرنا ہم دو کی یا نصرنا ہم زیادہ کی مدد کی گئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی باقی کنجوگیشن جو ہے، باقی گردان، وہ بالکل فعل معلوم کی طرح ہو رہی ہے. بس ڈفرنس صرف یہ ہے کہ وہاں ہم ترجمہ کرتے تھے فاعل والا، یہاں کریں گے مفعول والا. نصرہ کا مطلب لیتے کہ اس نے مدد کی، یہاں ہم کریں گے نصرہ اس کی مدد کی گئی. نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو میری مدد کی گئی. تو یہاں جو سبجیکٹ ہے وہ مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے، بس اس کا خیال رکھنا آپ نے. اچھا، اسی طرح مضارع جو ہے اس کی گردان اب دیکھتے ہیں. تو مضارع کے صیغے بھی بالکل فعل معلوم کی طرح ہی چینج ہوں گے. بس وہی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں ہم ترجمہ فاعل کی حیثیت سے کر رہے تھے، اب ہم مفعول کے اعتبار سے ترجمہ کر رہے ہوں گے، یعنی نائب فاعل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو بس وہ تھوڑا آپ کو ڈفرینس آئے گا ٹرانسلیشن میں. جیسے ینصرو، تو پہلے ہم بولتے تھے ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایکٹیو وائس تھا کہ ہی ہیلپس، لیکن ینصرو پیسو وائس ہے کہ ہی از ہیلپڈ. ٹھیک ہے، یا ہی از بینگ ہیلپڈ. تو یہاں پہ اب آپ مجہول کی طرح کریں گے کہ اس کی مدد کی جاتی ہے. اسی طرح ینصرانی ان دونوں کی مدد کی جاتی ہے، ینصرون ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، تنصرو اس خاتون کی مدد کی جاتی ہے، تنصرانی ان دو خواتین کی مدد کی جاتی ہے، ینصرنا ان خواتین کو مدد دی جاتی ہے. پھر تنصرو تمہاری مدد کی جاتی ہے، تنصرانی تمہاری مدد کی تم دونوں کی مدد کی جاتی ہے، اور تنصرون تم لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اب آبویسلی آپ اس کو مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں کہ تم لوگوں کی مدد کی جائے گی، وہاں پہ بھی یہی لفظ آئے گا. تنصرینا ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تنصرانی تم دونوں کی مدد کی جاتی ہے عورتوں کی، تنصرنا تم عورتوں کی مدد کی جاتی ہے، انصرو میری مدد کی جاتی ہے، اور ننصرو ہماری مدد کی جاتی ہے. کلیئر؟ تو اس طرح سے مضارع کے بھی آپ مختلف لفظ بنا سکتے ہیں. بس جو ہمیں سیکھنے والی چیز ہے یا سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ ماضی میں کوئی بھی فعل اگر ہم ایسا دیکھیں گے کہ سیکنڈ لاسٹ پہ اس کے کسرہ ہے اور اس سے پہلے متحرک حروف ضمہ لے رہے ہیں تو وہ ہوگا ماضی مجہول. اسی طرح اگر ہم کوئی مضارع کا وزن دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لاسٹ پہ زبر ہے اور پہلے حرف پہ ضمہ ہے تو وہ مضارع کا مجہول ہوگا. اور مجہول فعل جہاں آئے گا وہاں فاعل مینشن نہیں ہوگا، لیکن وہاں جو مفعول ہے وہ ضروری ہوگا، اسی لیے اس مفعول کو ہم فاعل کا اعراب دیں گے اور اس کو ہم نائب فاعل بولیں گے. وہ مفعول حالت رفع میں استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، اب ہم کچھ ایگزامپلز اس کی دیکھتے ہیں قرآن سے. یہاں آپ نے بتانا ہے کہ فعل مجہول کون سا ہے. جی عدیلہ. کلما القی فیہا فوج. سر ویسے میں نے ابھی جوائن کیا ہے، میرا فرسٹ ہاف لیسن جو ہے وہ مس ہو گیا تھا، تو بٹ آئی ول ٹرائی. القیہ یہ آسان ہے چونکہ اس میں ایک ہی فعل آیا ہے، ویسے اور کوئی فعل ہے ہی نہیں اس حصے میں. تو القیہ فعل مجہول ہے، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس وزن پہ آ رہا ہے. اس کا وزن کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی فضیلہ یا
شجاعت آپ بتانا چاہیں گے؟ یعنی فاعین لام پلیس کر کے اس کا کیا وزن ہوگا، یا یہ بتا دیں کہ اس میں زائد حرف کون سا ہے؟ 4 حرف آ رہے ہیں نا، تو آبویسلی ایک حرف ایکسٹرا ہے۔ حمزہ الف زائد ہے۔ حمزہ زائد ہے، حمزہ کو نکال دیں تو اس کا وزن کیا ہوگا پھر القیہ کا، یعنی حمزہ کو رکھیں، فاعین لام پلیس کریں ساتھ تو جی لام فا قاف عین یا لام۔ ہاں فعیلہ نہیں، فعیلہ تو نہیں ہوگا نا، سمپلی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا احسنا، احسنا کا وزن ہے افعلا، فاعین لام پلیس کریں نا روٹ لیٹرز پہ، تو بس اس لحاظ سے دیکھیں افعلا یفعلو افعال ہم نے پڑھا تھا نا، تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم اس کا باب ذرا پہچان سکیں کہ القیہ اصلاً کون سے والے گروپ میں فال کر رہا ہے، میں اس لیے یہ کروا رہا ہوں ایکٹیویٹی۔ تو القیہ افعلا کے وزن پہ ہے، ہاں افعلا، افعلا اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو اصل وزن ہے، یعنی یہ فعل معلوم جو ہوگا اس کا ایکٹیو وائس، وہ کس وزن پہ ہوگا؟ افعلا کس وزن سے بنا ہے؟ افعلا سے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا معلوم ہوگا افعلا کے وزن پہ القیا یا القا، ٹھیک ہے؟ یہ باب فعال سے، اس طرح بھی تو ہمیں دیکھنا ہے نا، جو مطلب اوزان پڑے ہیں اس کو بھی تو ہم نے پہچاننا ہے نا کہ کون سا فعل کس پیٹرن کو فالو کر رہا ہے، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو مجہول تو آپ نے پہچان لیا القیہ ہے، لیکن اس کو پھر دیکھیں کہ وہ کس وزن پہ فال کر رہا ہے، اور اس سے پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، اور اوور آل اس کا باب کیا ہے۔ القیہ یعنی پھینکا گیا، یہاں لیکن قیامت کے بات ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو مستقبل میں کریں گے کہ کلما جب بھی القیہ پھینکا جائے گا فیہا اس میں، یعنی جہنم میں، فوج کسی گروہ کو، کسی جماعت کو۔ جی فضیلہ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہاں فعل مجہول کون سا ہے؟ جی چلیں کوئی بھی بتا دے۔ یقبلو، بالکل ٹھیک ہے، زبردست۔ اور اس کا جو فعل معلوم ہے وہ ہوتا ہے یقبلو، یہ باب سمعہ سے ہوتا ہے، قبیلہ یقبلو یعنی قبول کرنا، تو ولا یقبلو اور نہیں قبول کی جائے گی منہا اس سے، یعنی کسی بھی زندہ جان سے، شفاعتن کیا چیز قبول نہیں کی جائے گی؟ کوئی بھی سفارش، اس دن کوئی سفارش کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شفاعتن مرفوع آ رہا ہے چونکہ نائب فاعل ہے، قبول نہیں کی جائے گی کیا؟ شفاعت۔ اسی طرح القیہ کا نائب فاعل ہے فوج، پھینکا جائے گا کسے؟ کسی بھی گروہ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی مونا آپ بتائیے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کون سا فعل ہے یہاں جو مجہول ہے؟ سر خلقہ۔ خلقہ، بالکل صحیح، اور اس کا تو معلوم آسان ہے، خلقہ، خلقہ سے خلقہ، بالکل ٹھیک۔ اور یہاں نائب فاعل ہے الانسان، یعنی انسان کو بنایا گیا، تو یہ ویسے مفعول ہے نا انسان، لیکن یہاں رفع میں آ رہا ہے چونکہ یہ یہاں اس جملے میں سبجیکٹ کی حیثیت سے یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نائب فاعل ہے، انسان کو پیدا کیا گیا ضعیفہ، کمزور، تو یہ ضعیف جو ہے یہ اس کی حالت ہے کہ انسان کو کس حال میں، کس سٹیٹ میں پیدا کیا گیا۔ اچھا جی زکیہ، لو تسوى بہم الارض، تسوا، تسوى، بالکل ٹھیک، یعنی تفعلو کے وزن پہ، تفعلو، یعنی تفعلو سے اگر ہم معلوم بنائیں تو وہ ہوگا تفعلو، یعنی یفعلو، تو فعل یفعلو باب تفعیل ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور مطلب اس کا ہوتا ہے کسی چیز کو برابر کر دینا، سوا یسوی، تسویہ، برابر کرنا، تو وہ لوگ اس دن خواہش کریں گے کہ لو کاش تسوا برابر کر دی جائے بہم ان پر الارض زمین، یعنی کاش وہ زمین میں
دبا دیے جائیں اور زمین ان پہ فلیٹ کر دی جائے، بالکل برابر کر دی جائے. یہاں الارض جو ہے یہ نائب فاعل، ان پہ برابر کر دی جائے کیا چیز؟ زمین. جی سمینہ. ستغلبون وتحشرون الى جہنم. السلام علیکم سر. آسان ہے یہ بھی. ستغلبون. ہاں تغلبون اور تحشرون، بالکل ٹھیک. اور یہ جو جی سین آ رہا ہے پہلے، یہ سین کس لیے آتا ہوتا ہے؟ سر یہ تاکید کے لیے یہ سین مستقبل میں. مستقبل کے معنی کے لیے آتا ہے. جی مستقبل. ستغلبون، جی تم لوگ شکست دے دیے جاؤ گے، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. وتحشرون، اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف. تو یہ بدر کے موقع پہ آیا تھا نا، اس کہ تم سب کو شکست دے دی جائے گی اور بالآخر تمہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں نا، تغلبو اور تحشرو، سیکنڈ لاسٹ زبر اور پہلا حرف ضمہ، ٹھیک ہے. اور یغلبو جو ہے اس کا جو ہوتا ہے ماضی معلوم ہوتا ہے یغلبو، یغلبو سے یغلبو کرتے ہیں. اور یہ جو ہے تحشرو، یہ یحشرو اس کا پہلا صیغہ ہوگا، اور جو معلوم ہے ایکٹیو وائس وہ ہوتا ہے یحشرو. حشر یحشرو باب نصر سے ہوتا ہے، اور غلب یغلب باب ضرب سے. اس میں جو نائب فاعل ہے وہ یہ جو ضمیر ہے نا واو کی، یہ ہوگا تم لوگوں کو شکست دی جائے گی اور تم لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ سوال آیا. نائب فاعل سمپلی وہ مفعول ہوتا ہے جس کا فاعل نہ بتایا جائے. ٹھیک ہے، وہ نائب فاعل ہے. تو فعل مجہول کے ساتھ فاعل تو نہیں آتا نا، لیکن فعل مجہول کے ساتھ جملہ جو ہم جس مفعول کے ذریعے مکمل کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نائب فاعل. جیسے انسان کو پیدا کیا گیا، تو انسان مفعول ہے نا، ویسے پیدائش اس کی ہوئی ہے، لیکن یہاں اس جملے میں چونکہ فاعل مینشن نہیں ہے تو یہاں انسان کا جو مفعول ہے یہ فاعل کی جگہ یوز ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو نائب فاعل کہہ رہے ہیں. یہ فاعل کا نائب ہے. ٹھیک ہے، ان پلیس آف فاعل، کلیئر، اس کی جگہ آ رہا ہے. اسٹینڈنگ سبجیکٹ ہے یہ. اچھا جی. الذین اخرجوا من دیارہم، کون سا فعل ہے مجہول؟ کوئی بھی بتا دے. اخرجو. اخرجو، بالکل فعل ماضی ہے، چونکہ اس کا پہلا صیغہ ہوگا اخرجا، اور یہ اس کا جو ایکٹیو وائس ہے وہ ہے اخرجا. اخرجا یخرجو، اخراج نکالنا. تو اگر مطلب یہ ہوتا، اگر یہ ہوتا اس طرح لفظ کہ الذین اخرجو، وہ لوگ جنہوں نے نکالا، لیکن یہاں آ رہا ہے الذین اخرجو، وہ لوگ جنہیں نکالا گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فاعل نہیں ہے، یہ واو جو آ رہا ہے یہ مفعول ہے، بیسیکلی یہ نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے، مفعول والا ترجمہ کریں گے نا. وہ لوگ جنہیں نکالا گیا، یعنی نکالنے والے وہ خود نہیں ہیں بلکہ نکالنے کا عمل ان پہ ہوا. تو وہ لوگ جنہیں نکالا گیا من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی مہاجرین کی بات ہو رہی ہے جنہیں مکہ سے نکال دیا گیا. سر سوری سر، اس کا مصدر اخراج ہوگا. مصدر اخراج ہوگا، بالکل وہی افعال کے تو مطلب یہ باب افعال ہے. جی جی باب افعال ہے، بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر. اچھا اذا الشمس کورت، جی یہاں پہ آسان ہے. کورت، اور اس کا پہلا صیغہ ہے کویرا،
ویسے اگر آپ کو ایکٹیو وائس پہچاننا مشکل ہو نا، یعنی آپ اس سے خود وزن بنانا سمجھ نہ آ رہا ہو، پہلا صیغہ بنا لیا کریں مجہول ہی میں، جیسے کویرت سے کویرا، پھر کویرا کو دیکھیں کہ اس میں سیکنڈ لاسٹ میں جو چینج آیا وہ کس وزن سے چینج ہو سکتا ہے، تو کویرا سے ملتا جلتا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوارا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایکٹیو وائس ہے کوارا، ٹھیک ہے۔ تو کوارا فعلا کے وزن پہ ہے، تو اور فعلا ہمیں پتہ ہے یفعل ہوتا ہے اس کا مضارع، اور مصدر ہوتا ہے تکویر، تو کوارا یکویر تکویر، اسی لیے ہم اس صورت کو سورہ تکویر کہتے ہیں۔ تو اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تو لپیٹ دیا جائے گا مفعول کی طرح ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا کوورت کو۔ اچھا آگے دیکھیں، والسلام علی یوم ولدت، مجہول کون سا فعل ہے؟ سر ولدت ولدت، تو اس کا ویسے ہوتا ہے فعل ولدا، ولدا کا مطلب اس نے پیدا کیا، اس نے جنا، ولدا اسے جنا گیا، ولدت کسے پیدا کیا گیا، کون پیدا ہوا، میں، والسلام علی، اور سلام ہے مجھ پہ، یوم اس دن، ولدت جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے نا کہ اللہ نے مجھے سلامتی والا بنایا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی، اور جس دن میری موت ہوگی تب بھی، اور جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی۔ تو سلام ہے مجھ پہ یوم ولدت، اس دن جس دن مجھے پیدا کیا گیا، تو ولدت مجہول ہے یہ بھی۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، أحل وحرم، احلّ اور حرم دونوں دیکھنے میں مجہول لگ رہے ہیں، اور احلّ مجہول ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں احلّ ویسے مجہول نہیں ہے۔ اس پہ اگلی کلاس میں نا ہم ذرا ڈیٹیل میں معلوم اور مجہول کے بہت سارے، یعنی وہ والے وزن دیکھیں گے جہاں کنفیوژن کا ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کئی دفعہ کہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے۔ تو احلّ کو ویسے ہم مجہول بھی کر سکتے ہیں، چونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، اگر ہم مجہول کریں گے تو یہ ماضی مجہول ہوگا، تو احلّ کا پھر مطلب ہوگا حلال کیا گیا، اور حرمہ کا ہوگا حرام کیا گیا، لیکن پھر اوور آل جملے کا معنی نہیں بنے گا، اور تاکہ حلال کیا گیا تمہارے لیے کچھ، وہ بنتا نہیں ہے معنی۔ لیکن احلّ جو ہے یہ ہے بیسیکلی مضارع، یہ ماضی نہیں ہے، یہ مضارع ہے، اور مضارع میں منصوب ہے، متکلم کا صیغہ ہے اور منصوب ہے، اور اس میں جو ہا پہ کسرہ آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ افعلو کے وزن پہ ہے، تو وہ اس کے ویسے ہی عین کلمہ پہ کسرہ ہوتی ہے، اور اس کے پہلے حرف پہ سیکنڈ لاسٹ پہ ویسے ہی کسرہ ہوتی ہے، اور پہلے حرف پہ ضمہ آ رہا ہے، چونکہ یہ افعلو کے وزن میں ویسے ہی ضمہ بولتے ہیں علامت مضارع پہ، تو کنفیوژن بیسیکلی جو پیدا ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے لاسٹ لیٹر پہ بھی زبر ہے نا، وہ زبر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ لام آیا ہوا ہے جو علامت نصب ہے، تو احلّ یہاں مجہول نہیں ہے ویسے یہ مضارع ہے منصوب، ولی احلّ اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی کچھ وہ چیزیں، حرمہ جو حرام کی گئی تھیں، علیکم تم پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا نا، یعنی کچھ چیزیں جو حرام ہو گئی تھی تم پہ وہ میں تم پہ حلال کرنے آیا ہوں۔ تو سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ دو میننگز دے سکتا ہے، تو احلّ کا مطلب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حلال کیا گیا، یعنی ماضی مجہول بنائیں، اور احلّ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں حلال کروں، یعنی مضارع معلوم بنائیں، لیکن پھر آبویسلی وہ پھر آپ کو جملے میں آ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا معنی یہاں بیٹھ رہا ہے۔ اس طرح کے جو صیغے ہیں انہیں میں الگ سے اگلی کلاس میں ایڈریس کروں گا، ٹھیک ہے، جہاں کنفیوژن ہو سکتی ہے نا، تو اس میں پھر آپ کو کیسے چیک کرنا ہے کہ یہ لفظ معلوم ہے یا مجہول ہے، یا ابھی جیسے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ مجہول کا وزن فوری طور پہ پہچاننے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے یا ہوگی، تو یہ والا ایشو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایڈریس کریں گے، اس پہ
اگلی دفعہ ہم کوئی نیا موضوع نہیں پڑھیں گے, اسی کو پریکٹس کریں گے. جیسے وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ, اور جب آسان ہے یہ انزلت, جب سورت نازل کی جاتی ہے تو انزلت جو ہے وہ مجہول ہے, ورنہ معلوم ہوتا انزلت. ٹھیک ہے. ایک سوال آیا ہے ذکیہ, آپ پوچھ رہی ہیں کہ ان میں کیا نائب فاعل جو ہے وہ فعل ہوتا ہے؟ نہیں, نائب فاعل فعل نہیں ہوتا. نائب فاعل تو فاعل, ہاں فیل ہوگا, نہیں نائب فائل یعنی ورب آئے گا یا نہیں, کیسے ورب کیسے ہو سکتا ہے؟ ورب تو وہ ہو گیا نا جو فعل مجہول ہے. نائب فاعل جی تو وہ ہے جو سبجیکٹ ہے, یعنی ان ایبسنس آف ریئل سبجیکٹ. یہ دیکھیں, میں یہاں یہ سلائڈ کر رہا تھا, کہاں, یہ دیکھیں. اب خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو تخلیق کیا. فعل کیا ہے یہاں پہ؟ خلقہ, تخلیق کیا. فاعل کون ہے, کس نے تخلیق کیا؟ اللہ نے. اللہ نے. ٹھیک ہے. اور کس کو تخلیق کیا؟ انسان کو. انسان مفعول ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے جملے میں دیکھیں, انسان کو تخلیق کیا گیا. یہاں پہ فاعل کیا اس جملے میں بتایا گیا ہے؟ نو سر. نہیں ہے نا, یہ تو نہیں بتایا کہ کس نے تخلیق کیا. یہاں صرف آ رہا ہے فعل اور مفعول. یہ والا فعل ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل مجہول بولتے ہیں نا, جس کا فاعل نہ بتایا جائے. جی سر. اب فعل مجہول کے ساتھ جو مفعول ہوتا ہے نا, یہ مفعول آپ مجھے بتائیں اب ضروری ہے یا آپشنل ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ اگر میں صرف خلقہ بولوں گا, پیدا کیا گیا, تو جملہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ والا جو مفعول ہے فعل مجہول کا, یہ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے, یعنی آبجیکٹ اس کی جگہ لے لے گا. آبجیکٹ فاعل کی جگہ لے لیتا ہے. اس لیے ہم اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. لیکن نائب کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے نا جو کسی دوسری کی جگہ میں آیا ہوا ہے. جی سر. تو مفعول بس کو مجھے نائب تھوڑی فاعل کنفیوژن اس میں ہو رہی تھی کہ آبجیکٹ آئے گا یا ورب آئے گا. یعنی آبجیکٹ آئے گا. ورب نہیں ہوگا, جو آبجیکٹ ہے اسی کو نائب فاعل کہتے ہیں, جیسے انسان. ٹھیک ہے. جزاک اللہ سر. بہتر جی. السلام علیکم.